اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ ماہ صفر کی 19 تاریخ، 20 تاریخ اور 23 تاریخ کا وظیفہ ہے۔ ان طاق راتوں میں اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی شان، آپ کا عزت و مقام اور مرتبہ بلند فرما دیں گے۔ محبت کا ایک ایسا قول وظیفہ ہے جس کو کرنے سے مخلوق کی نظر میں آپ کا عزت اور مقام بڑھ جائے گا۔ گھر کے اندر افراد ہیں، میاں بیوی ہے، والدین ہیں، بچے ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت، عزت اور مقام بڑھ جائے گا۔ اگر بیوی اس وظیفے کو پڑھے گی تو خاوند کی نظروں میں وہ محبوب بن جائے گی۔ اگر خاوند اس وظیفے کو پڑھے گا تو بیوی کی نظروں میں اچھا پسندیدہ بن جائے گا۔ اگر والدین اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اولاد کی نظر میں وہ اچھے اور عزت والے بن جائیں گے، اور اولاد اس وظیفے کو پڑھے تو والدین کے لیے وہ عزت والے بن جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس وظیفہ کی برکت سے ہم مخلوق کی نظر میں، محلے والوں کی نظر میں عزت، مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے جس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواص قرآنی کے اندر ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کے خواص، قرآن مجید کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وظیفے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا وہ بہت زیادہ افضلیت اور مقام پا لے گا۔ ہر ایک کے دل میں آپ ان کی محبت بڑھ جائے گی، عزت، مقام اور عروج اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ سورہ شعراء کی لاسٹ آیات کا وظیفہ ہے۔ سورہ شعراء کے بالکل آخر میں یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھیے۔ اس آیت مبارکہ کی مدد سے اپنے لیے دنیا کے اندر عزت، مقام اور مرتبہ حاصل کریے۔ یہ آیت مبارکہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ناظرین گرامی، یہ سورہ شعراء کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، کئی بار پڑھیے اور ان کے فضیلتیں جمع کیجیے۔ اس آیت مبارکہ کو ماہ صفر کی آج 18 تاریخ ہے، آج شام سے، کل سے، پرسوں سے، ترسوں سے پڑھنا شروع کیجیے۔ ماہ صفر کی عشرے کی ابتدا ہوتے ہی طاق راتوں میں اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس آیت مبارکہ کی مدد سے اولاد اپنی بگڑی ہوئی والدین اپنے بگڑے ہوئے اولاد کو، راہ راست سے ہٹے ہوئے اولاد کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے
جس کی مدد سے وہ بآسانی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قابو کر سکتے۔ ناظرین گرامی، انتہائی آسان وظیفہ، انتہائی آسان عمل، اس عمل کو سر انجام دیجیے اور اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو لازم پکڑیے، دنیا کے اندر اپنے اعمال کو اعمال صالحہ میں بدلیے، ہمارے سیئات سے ہمارے صالحہ میں آنے کے لیے جستجو اور کوشش کیجیے، سنت نبوی، احکامات الہی اور اعمال صحابہ کرام کے لیے جستجو، طلب اور کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیت سے، آپ کے اعمال سے ساری سیئات کو حسنات پہ بدل دے گا، آپ کے گھر کو جنت جیسا ماحول بنا دے گا، آپ کے ذہن کو خوشبو جیسی تازگی عطا فرما دے گا، آپ کے عزت، مقام اور مرتبے کو لوگوں کی نظر میں گھر کے ماحول کے اندر انتہائی اونچا، اعلیٰ اور بہترین بنا دے گا۔ ناظرین گرامی، دوبارہ ہم اس عمل کو دہرائی دیتے ہیں۔ یہ عمل سورہ شعراء کی آخری لاسٹ آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے، اس کا ذکر کرنے سے تمام رشتوں میں، خاندانی رشتوں میں، معاشرتی رشتوں کے اندر محبت، الفت پروان چڑھے گی۔ یہ آیت مبارکہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ کی مدد سے تمام رشتوں کی آپس میں الفت، انسیت اور محبت بڑھ جائے گی۔ ان آیات مبارکہ کا ورد کرنے سے تمام رشتے ایک دوسروں کی نظر میں بہترین، اعلیٰ و عرفہ ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر انسیت پروان چڑھے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہمارے معمول کے وظائف آپ کو ملتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پرانے ہیں، ہمارے آڈینس اور متابعین میں سے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ہمارے رفقاء میں سے ہیں، تو ہمارے چینل کو بوسٹ کیجیے، ہمارے چینل کو شیئر کیجیے، پروموٹ کیجیے، احکامات الہیہ، دین کی تعلیمات، واقعات کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے، تاکہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی دنیا پر بیٹھا ہوا وہ طبقہ، وہ نوجوان جو کہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔